السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورڈ کے پارٹ نمبر 14 میں یہ بتایا گیا تھا کہ عزازیل جنت میں جب پہنچ جاتا ہے تو حضرت رضوان نے اس کی بہت اچھی طریقے سے خاطرداری کری اور جنت پہنچنے کے بعد اس کو پوری جنت کی سیر کرائی، اور اس طرح وہ کافی عرصہ گزارا اس نے جنت میں۔ اور جب جنتی میں تھا تو اس کو پتا چلا کہ اس زمین میں جو اس کے کچھ ساتھی لوگ تھے جو قوم جنہ میں سے، وہ لوگ باہر آ چکے ہیں اور وہ لوگ بھٹک رہے ہیں کسی رہبری کی تلاش میں۔ تو اس کے دل میں یہ تھا کہ کیوں نہ میں اپنے ان قوم جنہ کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤں تاکہ وہ بھی قرب الہی کے خاص امیدوار بن جائیں۔ لیکن اس نے سوچا، اس کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اگر میں دنیا میں جاؤں گا تو میری یہاں کی جو نعمتیں ہیں، عزتیں، وہ سب چھوٹ جائیں گی، اور اگر میں وہاں جاؤں گا تو پھر وہیں کا رہ کے جاؤں گا۔ اب وہ یہی پریشان تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی رائے راست پہ لے آؤں، اگر میں وہاں جاؤں گا تو یہاں کی نعمتیں چھوٹ جائیں گی، اور کبھی کبھی قومی محبت بھی اجاگر ہوتی تھی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے اس کو حکم فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں رہبر بنا کے اس قوم پہ بھیج دیں تو ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، اور تمہارا جب بھی من کرے تم آسمان میں بھی آ سکتے ہو، بے روک ٹوک جنت بھی آ سکتے ہو، تمہارا من کرے جہاں پہ رہنا چاہے تو وہاں پہ رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حکم سے عزازیل کچھ فرشتوں کی، بے شمار فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر آتا ہے۔ اس کے آگے ملاحظہ فرمائے، عزازیل ملائکہ کی کثیر فوج کے ساتھ زمین پر آیا اور اپنی سکونت کے لیے ایک نہایت پرفضا مقام تجویز کر کے رہنے لگا۔ ملائکہ کی فوجیں بھی عزازیل کے ارد گرد بس گئیں۔ اب عزازیل اپنی قوم کے رہبری کے لیے ایک پروگرام بنایا اس نے، اور کامل غور و خوض کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی قوم کے پاس ایک اسسٹنٹ رہبر بھیجوں گا تاکہ وہ تعلیم خداوندی سے قوم جنہ کو بہرہ کرے۔ چنانچہ عزازیل نے چند روز کوشش کے بعد اپنی قوم کے چند افراد سے دوستی کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن عزازیل کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب عزازیل نے دیکھا کہ صرف چند دوستوں کے حصول میں اس کو کافی دقت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ باوجود اس تباہی اور بے چارگی کے یہ قوم اب بھی گراتی تھی۔ بہرحال حکمت عملی سے اس نے کچھ ایسے افراد حاصل کر ہی لیے جو عزازیل کو اس کے پروگرام میں امداد دے سکتے تھے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے عزازیل نے سہلو تلیس ابن بلاہت کو بطور اپنے نائب یعنی کہ اسسٹنٹ رہبر کے قوم کی طرف بھیجا۔ سہلو تلیس نہایت ہوشیار اور متقی جن تھا، اور عزازیل کے خیال میں تھا کہ وہ اس خدمت کو نہایت دانش مندی سے انجام دے گا، لیکن افسوس کے جانے کے بعد اس نے عرصہ تک کوئی خبر نہیں بھیجی۔ تب عزازیل نے ایک دوسرے جن کو تیار کر کے بطور ہادی قوم کی طرف روانہ کیا، وہ بھی ایسا روپوش ہوا کہ عرصہ تک خبر نہیں ملی۔ اس کے بعد مجبوراً تیسرے رہبر کو مامور کیا۔ یہ جن بھی اپنے سابقہ ساتھوں کی طرح ہوا میں غائب ہو گیا۔ مجبوراً ایک اور رہبر روانہ کیا عزازیل نے، یہ بھی ایسے گئے کہ خط بھی نہ بھیجا رسید کا کہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے۔ پانچواں رہبر بھیجا تو یہ جن بھی بیکار ثابت ہوئے۔ مجبوراً چھٹا رہبر تیار کیا عزازیل نے، اور خوب سمجھا بجھا کر بھیجا اور تاکید کر دی کہ تم پہلے کی طرح نہ بیٹھے رہنا، کم از کم حالات سے ضرور مطلع کرنا۔ مگر یہ بھی اپنے ساتھیوں کے بھائی ثابت ہوئے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب وہ لوگ جاتے تھے وہاں پہ تو وہ جو قوم جنہ کے لوگ تھے وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اس طرح ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ عزازیل کو وہ کچھ اچھی بری خبر کی اطلاع دے سکیں۔ تو اس طرح وہ تمام کے تمام رہبروں کو اس قوم کے جنہ لوگ جو قوم جنہ تھے وہ سب کے سب ان کو رہبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ عزازیل کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے سوچا اگر یہی لیل و نہار ہے تو قوم کی رہبری اپنے بس کی بات نہیں۔ سوچتے سوچتے اس نے دل میں کہا کم از کم ایک بار اور کوشش کر لوں، آخر یہ لوگ غائب کیوں ہو جاتے ہیں۔
جسے بھیجتا ہوں بس یہی سمجھنا پڑتا ہے کہ بھیج دیا، کوئی خیر خبر نہیں ملتی۔ خود مختلف ذرائع سے جانے والوں کی حالات معلوم کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی پہنچا ہی نہیں، صحیح حالات ہی کوئی نہیں بتاتا۔ آخرکار عزازیل نے اپنی کوشش سے چند افراد حاصل کیے تھے، ان میں کے کئی معتبر اور بھروسے کے نمائندے بھیج چکا تھا، لیکن ہنوز روز اول سے ہی سب لوگ جاتے تھے اور کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ اب عزازیل نے روز اول سے ہی اپنے باقی مائندہ ساتھیوں پر نظر ڈالی اور آخری کوشش کے لیے آصف بن یاسف کا انتخاب کیا۔ یہ بہت ہی تیر تراز اور بے انتہا چالاک جن تھا، بہت ہی عابد اور پرہیزگار تھا۔ آصف کو اول تو اس خدمت سے کچھ تعامل ہوا، لیکن عزازیل کے سمجھانے سے رہبری لے کر روانہ ہو گیا۔ عزازیل نے ضروری ہدایتیں کی اور خوب اچھی طرح پڑھا دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو قوم کو شریعت آسمانی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرو اور حالات سے مجھے مطلع کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ سابقہ رہبروں کی طرح تم بھی منہ چھپا بیٹھو۔ آصف اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا اور وہ وعدہ کر گیا کہ حتی المقدور ہدایت پر عمل کرے گا۔ عرصہ تک عزازیل کو اس کی بھی خبر نہ ملی۔ عزازیل نے سمجھا کہ یہ بھی پچھلے رہبروں کی طرح فرار ہو گیا، لیکن حیرت یہ تھی کہ باوجود سخت تحقیقات کے یہ پتہ کسی طرح نہ چلتا تھا کہ عزازیل کے بھیجے ہوئے پیغمبر کہاں روپوش ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کا وہاں پہنچنا پایا جاتا ہے، نہ کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم نے انہیں کسی جگہ دیکھا ہے۔ عزازیل نئے طریقوں اور آئندہ تجاویز پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک دن آصف نہایت حیران و پریشان آیا اور کہنے لگا کہ اے عزازیل، تم نے آج تک جتنے رہبر اپنی قوم میں بھیجے ہیں وہ سب فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ قوم کے سربراور دہ جنوں نے ہر رہبر کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا ہے اور اپنے درمیان کسی ہادی کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تم نے جتنے رہبر بنا کر ان کی طرف بھیجے ہیں ان سب کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے اور یہ کہہ کر فنا کیا گیا ہے کہ تم نے اپنی قوم سے غداری کر کے دوسرے پارٹی سے میل جول پسند کیا تھا، اس واسطے تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم میں مل کے بیٹھ سکو۔ سامعین کرام، جب عزازیل رہبر بنا کے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس رہبر کو بھیجتا تھا تو وہ لوگ ان کو ختم کر دیتے تھے۔ آخر میں آصف نامی جو جن تھا اس نے یہ خبر دی عزازیل کو کہ وہ لوگ تم سے بہت غصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے تم دوسری قوم سے مل گئے، یعنی کہ تم فرشتوں کے ساتھ مل گئے ہو، اس لیے تم کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اس لیے انہوں نے تمام رہبروں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ حادثہ سن کر عزازیل کے تن بدن سے آگ کے شرارے نکلنے لگے اور عزازیل نے اسی وقت بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے خالق کائنات، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی قوم سے انتقام لے سکوں اور مجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا کہ انتقام لے سکتے ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ عزازیل نے اسی وقت ملائکہ کی فوج کو حکم دیا کہ قوم جنہ میں جتنے سرکش اور باغی ہیں سب کو نیست و نابود کر دیا جائے، نیستی کی گود میں سلا دو، کسی کے ساتھ رعایت نہ کرو، البتہ کوئی متقی اور پرہیزگار نظر آئے تو اس کو احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دو، اور باغیوں میں اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنے کی اور شریعت آسمانی پر عمل کرنے کی پیراور ہو اور اس کا وعدہ کرے تو اس کو بھی بحفاظت ہم تک پہنچا دو۔ ملائکہ کی فوج نے ایسا ہی کیا، باغی اور سرکشوں کو چن چن کر نیست و نابود کر دیا۔ اب اس دنیا میں صرف متقی اور نیک لوگ رہ گئے تھے، فساد اور بغاوت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس طرح عزازیل نے جتنے بھی سرکش جنات سبوں کو فرشتوں کی فوج لے کر ختم کر دیا اور صرف دنیا میں متقی اور نیک جنات بچے۔ سامعین کرام، آج کے بیان میں اتنا ہی۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان کہ عزازیل دنیا میں کس طرح رہے گا، پھر آسمان میں کس طرح رہے گا، اور وہ کیسے اللہ رب العزت نے اس کو کتنی ساری وسعتیں، کتنی ساری اختیارات عطا فرمائے، وہ کیسے اب استعمال کرے گا، اور وہ کس طرح
بگڑے گا، یہ سارا بیان انشاءاللہ تعالی ان کی آنے والی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ صحیح جانکاری کے لیے ہمارے ویڈیو کو ہسٹری آف ورڈ کو کنٹینیو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔